تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ کہ ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ نمازوں کی قیمت کو سب سے پہلے جانا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے کہ سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. اور جو نماز ہی نہ پڑھے، اور ہم میں سے جو کوئی نماز ہی نہ پڑھے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ آدمی اور شرک کے درمیان، اور کہیں پر کفر بھی موجود ہے، نماز ہی حائل ہے. یعنی انسان مسلمان ہے یا انسان مشرک کا لفظ ہے کہیں پر، اس لیے کہ شرک کیا کر رہا ہے؟ شرک یہ کر رہا ہے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے نا. اللہ کی بات کو کیوں نہیں مانتا؟ اس فرض کو فرض کیوں نہیں سمجھتا؟ جبکہ مسلمان ہے. مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ تو صحابہ جانتے نہیں تھے. یہ تو یہ امت ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی بھی ہے اور اس کے بعد نماز کی طرف توجہ بھی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس ملک میں خاص طور پر اپنے بچوں کو اس ایک فریضے کی طرف، بنیادی چیز کی طرف لانے کی طرف ماں باپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے نماز پڑھیں، بچے نماز پڑھیں. اور بچے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے. مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ سے کیا ملنا ہے ان کو؟ ساری دنیا تو ان کی یہاں پر، اس لیے کہ دنیا فوکس ہے، تو یہیں کے تگدو میں، یہیں کی محنتوں میں یا یہیں کی دلچسپیوں میں سارا وقت لگایا جائے. مگر 10 منٹ کی نماز بہت مشکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آج کی دنیا نے آنکھوں کو ایسا چکا چوند کر رکھا ہے، اور آج کی ایجوکیشن نے یہی سمجھا رکھا ہے کہ تم بہت امپورٹنٹ ہے، تم جو سوچو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، جیسے چاہو ویسے گزارو. ایمان تو ہمیں دوسری زندگی کے لیے جینا سکھاتا ہے نا. یہ نہیں پتہ ہوتا. آج کی ایجوکیشن کہیں سے یہ نہیں بتاتی، اس لیے کہ ہم نے ساری کی ساری ویسٹرن ایجوکیشن کو اپنے اوپر سوار کر لیا، اور سارے کے سارے اپنے بچوں کو اسی تعلیم سے سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ یہیں سے پڑھے بچہ اور یہیں سے کامیاب ہو جائے دنیا میں. تو یہی تعلیم چل رہی ہے اور اسی لیے دنیا فوکس ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ہائے وائے مچاتے ہیں. تو وہ علم اگر نہ سکھایا جائے جو علم کے آخرت کی اہمیت کو بتاتا ہے، وہ علم اگر نہ سیکھا اور سکھایا جائے کہ لا الہ الا اللہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ علم اگر یہ نہ سکھایا جائے کہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر ہے، یہ تو ٹیمپرری ورلڈ ہے، ٹیمپرری لائف ہے، آپ کو اور ہم کو تو جانا ہی ہے اس دنیا سے نا. تو پھر اس دنیا کی اہمیت کیا ہے جہاں پر انسان جا رہے ہیں روز؟ وہ کیسی دنیا ہے؟ اس میں کیا ہونے والا ہے؟ اور وہاں پر کیا چیز سے کامیابی ملے گی؟ کیا چیز سے میری جان بچے گی؟ کیسے چھٹکارا ملے گا؟ وہاں پر عذاب ہے، ثواب ہے، یہ بھی نہیں جانتی آج کی امت، آج کے بچے، آج کے جنریشن. یا اگر جانتی ہے تو اس کو خواب و خیال سمجھتی ہے. اگر اس کو یقینی طور پر اگر آخرت کا یقین موجود ہوتا اور جنت کی حقیقت سمجھ میں آتی کسی کو اور جہنم کی حقیقت سمجھ میں آتی تو انسان کے عمل بدل جاتے. ایک چھوٹا سا ہم اور آپ ویلکونو کو دیکھ لیں، یہ جو آتش فشاں پہاڑ ہوتی ہے، اس کی تو آج کل ویڈیوز بھی آتی ہیں نا، تو ہمیں مل جاتی ہیں ویڈیوز کہ اس کے اندر کیسے لاوا ابل رہا ہے، کیسی اس کے اندر سے آگ باہر پھینک رہا ہے، وہ کیسے اپنے اندر میں وہ غضب میں ہے. اور سورہ ملک کہتی ہے کہ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم ایسی ہے جس کی چیخ و پکار جہنمی سنیں گے اور جو اپنے غصے سے، غیظ و غضب سے پھٹی پڑ رہی ہوگی.
ایک چھوٹا سا اگر آپ کسی آتش فشاں پہاڑ کا ویڈیو دیکھیں، آپ کے رونگٹے یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. دور کی کوئی چیز ہے، کسی نے ریکارڈ کر کے ڈال دی ہے. اپنے گھر بیٹھے انسان کے دیکھا نہیں جا سکتا اس کو. انسان کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر گر جائے گا. اگر آج ایک آتش فشاں پہاڑ کو نہیں کے قریب نہیں جایا جا سکتا اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو کیا جہنم کے جو ہے وہ ہم آسان سمجھ کے بیٹھے ہیں سکون سے دنیا میں، اور ہم لگے رہیں پھر دنیا میں، پھر نہ ہم خود سیکھیں نہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. کیا چل رہا ہے آج کے دور میں؟ ماں باپ اپنی نمازوں پر پہلے تو نماز نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو اپنی نمازوں کے اوپر اطمینان ہے ان کو. جنریشن ان کے بچے ساری ساری رات جاگتے ہیں اور صبح میں جا کے سوتے ہیں. جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہمارے بچے سو رہے ہوتے ہیں، سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تھکاوٹ اس وقت اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ اب فجر نہیں پڑھ سکتے، اور ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے ماں باپ ایسے ہیں. جب بھی یہ بات ہوتی ہے میجورٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اکثریت کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جو لوگ فکر کرتے ہیں، جو ماں باپ مبارک ہے ان کو، جو اپنے گھروں میں، اب تو بہت اچھا وقت ہے نا جب بچے ہمارے گھر میں ہیں. کیوں نہیں ہمارے گھروں میں جماعت کا نظم موجود ہے؟ مساجد بند ہیں لیکن اللہ کی رضا تو جماعت میں ہے نا. کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت نہیں ہے. بچے جو مرضی کریں اور ہم بس اپنی نمازیں پڑھ لیں. بس یہاں پر آ کر ہماری تربیت ختم ہو گئی کہ اب ان کے آرام کے ساتھ ہم جس وقت وہ کمفرٹیبل ہیں جناب تو ہم ان کے کمفرٹ کے اعتبار سے چلیں گے. تو پھر کیسی جنریشن نکلے گی؟ پھر کہاں گیا اللہ کا دین اور کہاں گئی ذمہ داری؟ تو ایسے ہی اگر ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، خاص طور پر میرے مخاطب پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، اگر ہم بچوں کو اللہ کے دین کی اس زندگی کی اور پرپس آف لائف نہیں سمجھا رہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے اور ہمیں پیدا کس کام کے لیے کیا گیا ہے، تو پھر ہم خود بھی جواب دہ ہوں گے اللہ رب العالمین کے پاس. میری نمازیں، میری تلاوت قرآن جو ہے وہ نہیں بچا سکیں گی، ہم کو نہیں بچا سکیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر انسان راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو ماں باپ جو بچوں کے بارے میں جن سے سوال کیا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، بٹ بچے نہیں لے پا رہے، نہیں سن رہے. کوشش تو ہو، کوشش تو کی جائے. بچوں کو پتہ تو ہو کہ میرے ماں باپ کی خوشی اور میرے اپنی آخرت کی خوشی کس چیز میں ہے. ماں باپ اس کے باوجود خوش ہیں بچوں سے کہ واہ تم ٹھیک ہو، اتنے نمبر آ گئے، میڈیکل میں داخلہ ہو گیا، انجینئرنگ میں داخلہ ہو گیا، یہ پڑھائی ہم نے پڑھ لی، بس بہت اتنا پیسہ کمانے والا میرا بیٹا ہو گیا، میری بیٹی بڑی اچھے گھر میں بیاہی جائے گی یا جا رہی ہے، تو میاں ساری زندگی اس کو اتنا پیسے والے میں کر رہے ہیں، یعنی میاں کمانے والا ہے تو پیسوں میں رہے گی، میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو بس ماں باپ کہتے ہیں میری ذمہ داری ختم. کیا ختم ہو گئی ہے؟ اس وقت سب سے پہلے جس چیز کو درست ہونا ہے وہ ماں باپ کو درست ہونا ہے. پلیز ہوش میں آئیے، پلیز. آنکھوں میں جو پٹی ہم نے باندھ رکھی ہے دنیا کی، اس پٹی کو کھولیں. دنیا کی کامیابی میں اگر آپ خوش اور مطمئن ہیں اپنی اولاد کی، اور اس بات پر آپ کو تکلیف نہیں ہے کہ اگر آخرت اور جنت کا راستہ ہم نہ دکھا سکے میری اولاد کو، تو کل یہی اولادیں اگر جہنم میں جائیں گی تو وجہ کون بنے گا؟ ہم میں سے کوئی جو اپنی اولاد کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی اولاد کو بہت آسانی سے جہنم کے راستے پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بہت خوش اور مطمئن ہیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ خوش اور مطمئن ہوں گے ہر کوئی، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اپنی سی اگر ہم کوشش کر رہے ہوتے نا
تو آج امت مسلمہ کی نئی جنریشن اتنی بے راہ رو نہ ہوتی، اتنی بے راہ رو نہ ہوتی۔ اگر ہم کوشش کرتے اللہ کی مدد آتی، اور اگر میری زندگی میں نہ بھی آ سکی نا کسی وجہ سے، بچے ابھی ینگ ہیں اور نہیں سن رہے ہیں، انشاءاللہ ماں باپ کے جاتے ہی، اور جب وہ خود ماں باپ بنیں گے، یہ اپنی زندگی میں وہ انہی اصولوں کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے جن اصولوں پر انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ محنتیں کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، نصیحتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمارے اوپر اپنی حجت تمام ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اگر انسان اور کفر کے درمیان، مسلمان اور کفر کے درمیان صرف اگر نماز حائل ہے، تو پھر کتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کی نمازوں کی، اپنی نمازوں کی بھی۔ اور اگر الحمدللہ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری اولادیں، اور اگر ہماری اولادیں نمازیں پڑھتی ہیں تو پھر ہمارے رشتہ دار، میرا مائکہ، میرا سسرال، اور اگر میرا مائکہ اور میرا سسرال نماز پڑھتا ہے تو پھر میری بستی، میری کمیونٹی، میرا گاؤں، اور اگر میرا گاؤں اور میری کمیونٹی نماز پڑھتی ہے تو پھر پورا شہر، تو اس کے بعد میرا وطن، اور پھر اس کے بعد دنیا۔ بڑھاتے جائیں اپنی ذمہ داری کو۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس اہمیت کو لے کے کھڑے نہ ہوئے، داعی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اور ہم سب کو داعی اللہ کی ذمہ داری دے کے چھوڑا گیا ہے۔ اب نہ کوئی راہبر رہبری کو آئے گا، اب تو قافلوں کی آس صرف سنگ میل ہے۔ تو اب اگر کوئی راہبر رہبری کو نہیں آئے گا تو ہم ہیں نا، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے نا۔ آپ میں سے جو کوئی اس وقت، جو لوگ کے موجود ہیں، میری آپ کو دعوت ہے کیا، اور اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہر کوئی داعی اللہ، ایک بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا انسان، اس کے اوپر اللہ کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری موجود ہے۔ ہم اپنی نمازوں کے اوپر، اپنی تلاوت قرآن کے اوپر، اپنی نیکیوں کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے، سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر موجود ہے۔ پہلے اس ذمہ داری کو سمجھیے پلیز، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ ہم اس تڑپ سے تڑپانا چاہتے ہیں آپ کو، کہ یہ خود تڑپنا نہیں ہے، سب کو تڑپانا ہے۔ کس بات کے اوپر؟ کہاں جا رہے ہو، کدھر گم ہو، کون سا کام سمجھ رکھا ہے کہ یہ میری زندگی کا کام ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی کا کام محض پیٹ بھرنا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا کام روحوں کو اپنے رب سے جوڑ دینا ہے تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں۔ یہ کام ہے میرا۔ دنیا کی جتنی محرومیاں ہیں، جتنی مظلومیت ہے، جتنی پریشانی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ساروں کے حالات اچھے ہوں، مگر ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے رابطہ جوڑ لے، سکون ہی سکون ہے، سکینت ہی سکینت ہے۔ تو آپ کو میری دعوت کیا ہے؟ آپ کو میری دعوت یہ ہے کہ اپنے داعی اللہ ہونے کی ذمہ داری کو، اپنی امامت کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ کو میری دعوت یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ کو، جو فیس بک کے اوپر بھی موجود ہے اور یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے، اور جو لوگ سکینت گروپ میں ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی موجود ہے، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں۔ آپ خود بات کریں، پہلے تو ریکارڈنگ پہنچائیں۔ چلیں وہ اگر نہیں سنتے، ضروری نہیں ہے ہر کوئی ہم کوئی سنیں، نکت حیدر کو سنیں، کوئی اور بہت اچھا بول سکتا ہے، بولتا ہے۔ دنیا میں سارے لوگ موجود ہیں، انگلش میں بولنے والے اسپیکرز بھی موجود ہیں، اردو میں بولنے والے بھی موجود ہیں، علماء۔ آپ ان کو سنیں، ان لوگوں تک پہنچائیں۔ کوئی اتنا 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ نہیں سنتا جناب لوگ، ہم کہتے ہیں ہم تو فلاں کو بھی بلاتے ہیں، فلاں کو بھی بلاتے ہیں۔ یہی دکھ ہے نا ہمارا کہ کتنے سارے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، نکت اتنے سارے لوگوں تک پیغام دیتے ہیں، لوگ نہیں سنتے۔ تو دوسرا کام کیا ہے؟ آپ نے جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، وہ لوگوں تک پہنچائیں اپنی باتوں میں۔ ایجوکیشن کا سارا طریقہ آج پینڈیمک میں دنیا نے تو اپنا لیا۔
ہر اسکول زوم پر چلا گیا. امت مسلمہ بیٹھی ہے کہ میں کیا کروں، میں تو گھر میں بند ہوں، کچھ کرنے کا راستہ نہیں ہے، لوگوں سے ملاقات کے لیے کوئی راستے نہیں کھلے ہوئے. اب تو جو کام ہوتا تھا وہ بھی کیا ہو گیا، بند ہو گیا. ہم تو اسی کے منتظر ہوتے ہیں کہ بس جناب آرام کا موقع مل جائے. دنیا نہیں بیٹھتی. جو لوگ کامیابیوں کے راستے پر چلتے ہیں نا، وہ نہیں بیٹھتے، وہ راستے ڈھونڈتے ہیں. کون سا راستہ ہے جو پھر اب اس کے بعد ہمیں اس پریشانی سے بچا کے مزید ہم کو اس راستے کی طرف، اس منزل کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے کہ گول ہوتا ہے نا ان کے پاس. ہم کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے، اس لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو زوم کے اوپر اپنے رشتہ داروں کو جمع کریں، ملاقات کے بہانے ہی صحیح. بھائی اس وقت لوگ بیٹھے ہیں اکیلے اکیلے، وہ چاہتے ہیں ملنا، وہ چاہتے ہیں ایک دوسرے کو سے جو ہے نا وہ باتیں کرنا، وہ خوش ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر کے. اب ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں، کون آئے گا میرے بلانے سے؟ دروازہ تو کھولیں، نیت تو کریں ایک اچھے کام کی، ابتدا تو کریں، اللہ سے کہیں کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے، اللہ کے دین کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے، مقصد حیات کے لیے ہم لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، یا اللہ میری مدد آپ کیجئے. انسان اپنی کوشش سے سمجھتا ہے، لوگوں کے رویے سے سمجھتا ہے کون آئے گا، کون سنے گا. اگر یہی بات آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا تھا کہ جائیے اب اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیے، تو آپ ہاتھ اٹھا دیتے کہ کوئی، اللہ کو تو یہاں سب پہچانتے ہیں مگر اس دین کو تو کوئی نہیں پہچانتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے جو میرے اوپر ڈالا جا رہا ہے، میں تو نہیں کر سکوں گا، میری کون سنے گا؟ یہ تو بڑے بڑے سردار، یہ پیسے والے لوگ، ایک یتیم کی کون سنے گا؟ پہلے یتیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں. تو آپ نے کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا جا کر کے چھوڑ آؤ جنگل بیابان میں اپنی بیوی بچوں کو. آپ نے کہا یا اللہ اتنے دنوں کے بعد ایک بچہ ہوا، آپ نے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جا کے چھوڑ کے آؤ. چپ چاپ سے جنگل بیابان میں چھوڑ کے چلے آئے. حاجر علیہ السلام نے کہا کہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے حوالے. تو پھر وہ بستی آباد ہو گئی. اللہ کے بھروسے پر جو کام کیا جاتا ہے وہ کام کامیاب ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ لوگوں کو اس گھر کے طواف کے لیے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کا یا اللہ یہاں پر تو جنگل بیابان، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کون آئے گا، یہاں تو زیادہ بڑی بستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑ پہ چڑھ کے آواز تو لگاؤ، پہنچانا میری ذمہ داری ہے، پہنچانا میری ذمہ داری ہے. تو ہم یہ نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہم ہی کر لیں گے کرشمہ، کچھ اللہ کے ہاتھ میں دینا نہیں چاہتے. اور نہ سمجھتے ہیں نا یہ کرشمے ہوتے ہیں، آزما کے دیکھیں، کوشش اور تڑپ پیدا کریں اپنی فیملیز کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. زوم پر میٹنگ رکھیں ہفتے میں ایک دن، 40 منٹس اور 45 منٹس کی زوم تو فری دیتا ہے آپ کو. 10 منٹ کی بات پہنچائیں ان کو جو ہم سیکھ رہے ہیں. اگر وہ ویسے نہیں سنتے ایسے سنائیں. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور میرا دل یہ چاہتا ہے جتنے لوگ یہاں پر سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میرے پاس میری ریکارڈنگ جائے، جہاں جہاں تک آواز جائے، وہ انسان داعی اللہ بن کے کھڑا ہو جائے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. کس کو، کس مرد کو ویکینڈز نہیں ملتے؟ ہم کہتے ہیں او مرد تو کام کرتے ہیں جناب، تو کس کو ویکینڈز نہیں ملتے؟ ملتے ہیں نا. ویکینڈ پہ اپنے تفریحات کی پلاننگ کی جاتی ہے اور اس کے اوپر مال بھی خرچ کیا جاتا ہے. اللہ کے دین کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھے پر ہے. یہ پیغام، یہ جو بات ہے، سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کی اصلاح کی جائے گی، اس لیے کہ یہی ہے. ابھی ہم نے یہ حدیث پڑھی نا کہ یہی ہے معاملہ کہ نمازیں انسان کو کفر اور مسلمان کے درمیان فرق اور امتیاز ہے. پھر ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں سکون سے اگر ہم یہ پیغام لے کے نہ اٹھیں؟ میرا تو یہ مشن ہی ہے.
ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں میرا مشن صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ نمازیں پڑھنے لگ جائیں، میرا مشن یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں ایسے پڑھنے لگ جائیں ہم اور آپ کہ جو نمازیں قبول ہو جائیں اللہ کے پاس، جن کا وزن ہو ہمارے میزان عمل میں۔ یہ بے سنت کے طریقے کی نمازیں یا ایسی نمازیں جس میں ہم 50 غلطیاں کرتے ہیں، وہ نمازیں وزن نہیں دیں گی، وہ نمازیں وزن نہیں دیں گی۔ وزن سنت کی نماز کا ہونے والا ہے، اسی لیے نماز نبوی شروع کی گئی ہے۔ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دور دور تک اس پیغام کو سنائیں۔ اور لوگ یہ کہیں گے نا کہ نماز کس کو پڑھنی نہیں آتی، بھائی یہ کیا سوال ہے؟ نماز نبوی کیوں پڑھیں، ہم کیوں سنیں؟ اس لیے سنیں، اس لیے پڑھیں کہ یہیں سے ایمان کا پیمانہ ہی یہی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیمانہ ہی یہی ہے۔ اور اس لیے پڑھیں ہم کہ ہم کو اور آپ کو ملینائر اور ٹریلینائر اور دنیا کا سب سے قیمتی انسان یعنی پیسے والا اور مال والا بندہ بننا ہے۔ کیسے بھلا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے مسند احمد کی حدیث سے کہ ابن عمر اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یعنی باتیں کرتا ہے، اس لیے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے۔ تم میں سے کوئی اس طرح بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے کہ دوسروں کو دقت ہو، ہے نا؟ تم میں سے کوئی اس طرح نہ پڑھے کہ دوسروں کو دقت ہو۔ نماز کو وقت پر نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے نا؟ بچوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، بچوں کے بارے میں ہمیں یہ دین شروع دن سے ہدایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ ہم تو چھوٹے تک تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ حدیث بھی چھوٹے کی ہی بات ہے۔ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ بچپن میں ہم نے کوشش کی، ہم نے پڑھایا، لیکن اب بڑے ہوئے اور انہوں نے پڑھی، لیکن جیسے جیسے دنیا ان کے اوپر روشن ہوتی گئی ویسے ویسے دنیا کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، اور ویسے ویسے ہمارے لیے ان کے لیے اس کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ تو اہمیت سمجھانا ہے نہ صرف نماز کا، بلکہ وقت پر نماز پڑھنے کا۔ وقت پر نماز پڑھنے کی بہت امپورٹنٹ حدیث آپ کو سناتے ہیں، جہاں تک اتنی ساری سنائی ہے، لیکن یہ بھی سن لیجئے۔ یہ تو فائدہ ہم نے سنا نا اب تک، اب نقصان سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو شخص اس کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت سے کیا مراد ہے؟ حفاظت سے مراد ہے کہ وقت پر پڑھنا اور اس کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ جو شخص اس کی محافظت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کی روشنی، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو شخص اس کی حفاظت نہیں کرے، اور حفاظت میں ہم جیسے نمازی ہیں،
حفاظت نہ کرنے والوں میں ہم جیسے نمازی ہیں جو ٹال ٹال کے پڑھتے ہیں اپنی نماز کو، کہ ابھی تو وقت ہوا ہے نا، عصر سے پہلے ظہر پڑھ لیں گے، مغرب سے پہلے عصر ہو جائے گی۔ تو حفاظت نہ کرنے میں کیا شامل ہے؟ نمازوں کو ٹال ٹال کے پڑھنا۔ تو جو شخص اس کی حفاظت نہ کرے تو نہ اس کے لیے روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، اور نہ نجات۔ اور سنیے، اور وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے اللہ کے نافرمان باغی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ نمازیوں سے کہا جا رہا ہے، یہ نمازیوں سے کہا جا رہا ہے۔ یعنی نماز کی جو اہمیت وقت کے اعتبار سے نہیں سمجھتا، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ نمازی بھی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ کیسے بھائی؟ نمازی کیسے جاتے ہیں دوزخ میں؟ نمازی تو دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے ایسے نمازی جن کے پیشانیوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں گٹھے، نشان، معاملات صحیح نہیں ہیں، اخلاق صحیح نہیں ہے، دھوکے بازی ہے، جھوٹ ہے، اور کیا کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے جب یہ بات کہی تھی کہ فلاں شخص بڑا اللہ والا ہے، تو آپ نے سوال کیا تھا کہ کہیں اس کی نمازیں تو تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی؟ تہجد اور نمازیں ہیں، یہ دھوکہ نہ کھانا کسی سے اس کی نمازوں کی وجہ سے کہ وہ اللہ والا ہے۔ تو پھر کیا چیز بچی اب سمجھنے کے لیے کسی انسان کے اندر کے دین کا؟ اس کے ساتھ معاملات۔ آپ نے 3 چیزیں بتائیں کسی انسان کو پرکھنے کے لیے، اور یقین جانے یہ تینوں چیزیں اتنا کام آتی ہیں انسان کو معاملات کے اعتبار سے، فوراً پتہ چل جاتا ہے ایک انسان کے اندر کا۔ جہاں معاملات پڑا انسان اپنے لباس اتار کے رکھ دیتا ہے۔ تو کیا تمہارا وہ پڑوسی ہے؟ انسان کو پڑوسیوں کا پتہ چل جاتا ہے، نہیں چھپا سکتا کوئی پڑوسی ایک دوسرے سے اپنے اخلاق کو، اور اپنی جو ہے وہ کہ وہ اس کے اندر کیا ہے، اس کا ظرف کیسا ہے۔ دوسرا، کوئی کسی نے جو ہے وہ، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر میں بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے کبھی ٹرین کا سفر کیا ہوگا، آپ کو فوراً سامنے والے برتھ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کتنا کمینہ ہے کہ کتنا اچھا ہے۔ اور اس کے بعد معاملات، ایک معاملہ ہو جائے انسان کو پتہ چل جاتا ہے سامنے والے کا کہ وہ کتنا اس کے اندر شرم و حیا ہے، اور کتنا اس کے اندر اخلاق ہے، کتنی تمیز ہے، پتہ چل جاتا ہے آپ کو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں بتا دیتی ہیں۔ اب یہ 2 چیزیں مطلب پڑوسی، سفر تو چلو پھر بھی ہے، کبھی کبھار ہم کرتے ہیں اور عام طور پر تو اب یہاں پر، لیکن پڑوسی ہونا اور معاملات میں اللہ کے لیے، ہم یہ اللہ والے جو لوگ ہیں نا، یا نہیں بھی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو کم سے کم یہ معاملات اپنے ٹھیک کریں۔ جس پڑوسی کو پڑوسی سے تکلیف پہنچے اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ جو انسان اپنے معاملات نہیں ٹھیک کر پائے وہ انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا اپنی نمازوں کی وجہ سے۔ اور حدیث دیکھیے کیا کہتی ہے، اللہ اکبر، اتنا خوف آتا ہے اس کو پڑھ کے سن کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث، تو حدیث کا معیار کیا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے یہ سنیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکالیں گے، فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکالیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر
اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا، وہاں پر آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایون نمازیں بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں گی اگر زندگی میں ہم اپنے معاملات کی اصلاح نہ کر سکے۔ حقوق اللہ تو ادا کر رہے ہیں، اگر حقوق العباد نہ ادا کر سکے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، لوگوں کی عزت کریں۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قدر اور لوگوں کی قدر، قدردانیاں، اللہ کی قدر اور لوگوں کی قدر۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری باتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کا حق نہ ختم کریں، ہم حق دیں لوگوں کا، ہم کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں، ہم اپنے فرائض ادا کریں۔ اور یہ والدین سے شروع ہو کر کے جہاں جہاں کوئی بھی رشتہ موجود ہے وہاں تک پہنچتی ہے یہ بات۔ اور نماز کی قیمت اس بات سے سمجھیں کہ جہاں فجر کی نماز کے بارے میں بات ہوتی ہے وہیں پر عصر کی نماز، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا۔ نماز عصر کا فوت ہو جانا کبھی ہو جاتا ہے نا، انسان ذرا سا اگر اپنی توجہ کو ہٹائے تو عصر تو بالکل اپنے آخری اور مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، میری عصر کی نماز کہاں گئی، چلی گئی۔ پہلے قیمت کو سمجھیں پھر حفاظت کریں گے نا۔ ایک ہی چیز ہم جانتے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے، اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، خود بھی آپ کو بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ پلیز ہم اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، اور جب نمازیں پڑھیں تو پھر اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ انگلی اٹھائی جائے کہ فلاں نماز پڑھنے والا ایسا ہو، یہ نہ ہو کہ انگلی اٹھائی جائے اور کہا جائے کہ فلاں دین کی تبلیغ کرنے والا ایسا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، لیکن کمی کوتاہی سے کوئی پاک نہیں ہے، کمی کوتاہی سب کے پاس موجود ہے۔ اس کسی ایک عمل کی وجہ سے کوئی ایک چیز آپ کو پتہ چل جائے اور وہ آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ساری چیزوں کے اوپر پانی پھر گیا جناب، ساری محنتوں کے اوپر پانی پھر گیا جناب۔ انسان تو فوراً آپ کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں نا، فوراً بے قیمت کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر الحمدللہ اللہ نے آپ کو جانچا کیسے جاتا ہے، پتہ کیسے چلایا جائے گا، اللہ کی نظر کرم میری ذات کے اوپر ہے۔ کسی نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کس کام میں لگا رکھا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ نے اگر کسی کو کسی کام میں لگا رکھا ہے، یہی اس کی بڑائی کرنے کے لیے، اس کی عزت کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ اور انسان اپنے 24 گھنٹے میں دیکھے کہ وہ کس کام میں لگا ہوا ہے، یہی انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت پہچاننے کے لیے بہت کافی ہے۔ بہت آسان ہے انسان کی عظمت اور بڑائی کو سمجھنا، اور بہت آسان ہے اپنی بڑائی کو بھی جانچنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو جس شخص نے عصر کی نماز جس کی فوت ہو گئی، اس کا جیسے کہ گھر بار اور مال و اولاد سب ختم ہو گیا، سب لوٹ لیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا، یعنی کہ اب اللہ نے اس کا ذمہ اٹھا لیا، اللہ نے اپنی پناہ ہٹا لی اس کے اوپر سے۔ اللہ اکبر! اسی طرح یہ بات صحابہ اس بات کو کیسے لیتے تھے،
اور کیسی انہوں نے جانوں سے بڑھ کے حفاظت کی اپنی نمازوں کی۔ پچھلی بار اپنی نماز نبوی کے پروگرام میں ہم اس بات کو تفصیل سے بتائے، لیکن صرف اپنے لیے نہیں، اپنی امت، اپنی رعایا کے لیے بھی یہی فکریں موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنروں کو یہ لکھ کے بھیجا تھا، کیا تاکید بھیجی تھی؟ تمہارے تمام کاموں سے بڑھ کر اہمیت میرے نزدیک نماز کی ہے۔ یعنی کوئی اگر چاہتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ امیر المومنین مجھ سے خوش ہو جائیں، تو آپ نے اس لیے کہ سامنے میں اگر ذمہ داری ہو نا، تو جس نے ذمہ داری دی ہے اس کو خوش کرنا فوکس ہو جاتا ہے انسان کو۔ جاب میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی میرا باس خوش رہے، یا کسی بھی ذمہ داری میں تو انسان جس نے ڈالی ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ لکھا کہ تمہارے تمام کاموں میں سے بڑھ کر اہمیت میرے نزدیک نماز کی ہے۔ جس کسی نے اس کی حفاظت کی اور اس کی نگہبانی میں لگا رہا، اس نے پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دوسری ساری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ جس نے نماز کو ضائع کر دی، اب اس کے پاس کوئی کردار نہیں ہے، ختم ہو گیا کیریکٹر اس کا، اب اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جتنا اگر وہ اس کی سستی اور کاہلی نماز میں ہے، تو پھر تو دوسرے اور تمام کاموں میں وہ سست اور کاہل ہوگا۔ تو گویا کہ مومن کی زندگی میں جو نماز کو ایک بیسک اور بنیادی مقام حاصل ہے، وہ بھولنے کی، وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھولی نہیں جائے گی یہ بات کہ نمازیں کیا کرتی ہیں میری زندگی میں۔ بڑے بڑے بات اور بڑی بڑی کمال کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑا کمال کے درس ہم دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت کمال کے ہم کام دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، اور نمازوں کا حال دیکھا جائے تو صفر، یا اگر کچھ ہے تو ایسی ہے ٹیڑھی میڑھی۔ تو آج جو بات ہم نے سیکھی وہ بات یہ ہے کہ نمازوں کی اہمیت، وقت کی اہمیت، اور اپنے لمحات کو اللہ کی یاد اور اللہ کے حکم کے مطابق چلانا، اپنی نیتوں کو درست کرنا، یہ تو ہر دن ہی سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کوشش اور محنت میں اس بات کی فکر کہ نماز کس طرح ہمارے لیے اور آپ کے لیے قیمتی ہے، اس کو جتنا جتنا سمجھتے جائیں گے نا، انشاءاللہ میرے لیے اور آپ کے لیے نمازوں کی حفاظت آسان ہو جائے گی۔ ہم نے یہی سمجھ لیا کہ نماز کا درجہ جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی افضل ہے، اور نماز ساری دنیا کے مال و اسباب سے بھی قیمتی ہے۔ ساری دنیا کی بھی حکومت مل جائے تو کچھ فائدہ نہیں اگر انسان نماز چھوڑتا ہے، اور صرف 2 رکعت نماز فجر کی۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں، خاص طور پر فجر اور عصر کی نمازوں کو حفاظت کرنے والا۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں درجات کی بلندی کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، اور مشقت یعنی سردی یا بیماری کے وقت پورا وضو کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟
میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے، نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں، رات کو نماز پڑھنے میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو چاہو دعا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیراتی و ترک المنکراتی و حب المساکین، اور یہ دعا لمبی چلتی ہے عربی میں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اللہ اکبر، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ ہم نے کہا تھا معراج میں، لیکن یہ اصل خواب کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ یہ خواب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ جو دعا ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ دعا عربی اور اردو میں سکینت پر ڈالیں گے اس ریکارڈنگ کے ساتھ، تاکہ آپ کو پہنچ سکے انشاءاللہ، اور آپ اور ہم اس کو یاد کریں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ مانگا ہے، کرتے رہنے کے باوجود، یہ سب کچھ آپ کر ہی رہے تھے نا، کرتے رہنے کے باوجود آپ نے یہ دعا مانگی ہے، اس لیے کہ مومن بندہ اپنے عمل سے زیادہ اپنے رب کی توفیق اور اس کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی فقیر ہے، ہر کوئی محتاج ہے، ہر کوئی اپنے رب کے آگے جو ہے وہ دستے سوال ہے۔ کوئی غنی نہیں ہو سکتا اللہ کے بغیر۔ تو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں اس میں ہمیں اللہ کی توفیق اور مدد کی ضرورت ہے اور دعا کی ضرورت ہے۔ اس دعا کو یاد کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 2021 کا گول یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کرنا اور اللہ کے کو سے جو ہے وہ اللہ کو اپنا خلیل بنانا، یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ گول۔ اور یہ استعمال ہوگا، یہ راستہ جو چلا جائے گا اس میں بہترین نمازوں کے ذریعے اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے فیملی کی اور امت مسلمہ کی اصلاح کے ذریعے، اور یہ اصلاح ہو سکے گی اخلاق کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے اخلاق کی درستگی کی طرف چلتے ہیں، لوگوں کو عزت اور قدر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں جیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس بات کی دعا مانگتے جاتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ یہ میرا گول ہے، یہ آپ کا گول ہے۔ آپ سب اس آواز کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور ہر کوئی جو فیس بک پر آ سکتا ہے پلیز اپنے کانٹیکٹس میں فیس بک پر شیئر کریں، اس لیے نہیں کہ نکھت حیدر کو پروموٹ کرنا ہے نعوذ باللہ، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو مقصد حیات سمجھانا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین یا رب العالمین۔ تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ انشاءاللہ تعالیٰ۔